مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب حسین علی وزیر و مرحوم و مغفور محمد رضا دھانجی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ مومنین کرام و حاضرین مجلس و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس ایک ایسے شخص کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے جو ایک پکا اور سچا نمازی تھا، جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے، تڑپتے تھے کہ اول وقت نماز ادا کی جائے، اور یہی شرافت انسانی ہے کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب وقت ہو جائے اس کی عبادت اور بندگی کا تو اسے ڈیلے نہ کرے، اسے اس میں دیر نہ کرے۔ اور قرآن کریم نے بھی ایک جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب بھی وقت نماز ہو تو تمہیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ آج میں اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے خود اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے اس آیت کے ذریعے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہ دو باتیں اس آیت کے اندر بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی جتنی بھی تعریفیں ممکن ہیں وہ سب کے سب اللہ کے لیے ہیں۔ کوئی بھی تعریف آپ کائنات میں اس دنیا میں کریں، گھوم پھر کر وہ تعریف جو ہے وہ اللہ کی ہوگی، ساری تعریفیں اللہ کی ہوگی، اور اللہ وہ ہے جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے۔ پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو مجھے کسی ایک علاقے سے محدود نہ کرو، مجھے کسی ایک صنف سے محدود نہ کرو، میں فقط مسلمانوں کا جو ہوں رب نہیں ہوں، میں فقط مومنین کا رب نہیں ہوں، میں فقط انسانوں کا رب نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین ہوں۔ عالمین کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہم تصور کر سکتے ہیں وہ سب کچھ عالمین میں ہے، اور پروردگار اس کا رب ہے، اس کا پالنے والا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے، چونکہ وہ رب العالمین تھا اس لیے اس نے اپنا حبیب، اپنا نمائندہ، اپنا رسول، اپنا آخری نبی جو بھیجا تو اسے بھی عالمین کی صفت اور کوالٹی دی، اور ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
ہم نے اپنے نبی کو عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کو رحمت بنا کر عالمین کے لیے بھیجا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے اگر میں رب العالمین ہوں تو میرا نبی بھی رحمت للعالمین ہے۔ ایک سوال اور بھی ہے، آپ پوری کتاب قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے صرف اپنے نبی کے لیے لفظ عالمین استعمال کیا ہے، بقیہ کسی بھی نبی کے لیے عالمین کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی مجلس جو ہے اسی ایک سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی کہ اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کا جو نبی ہے، آخری نبی ہے، وہ رب العالمین، آدم کو وہ رحمت للعالمین ہے۔ آدم کو عالمین کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، نوح کو عالمین کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، تمام نبیوں کو، پیغمبر کو چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھی لفظ عالمین استعمال نہیں کیا گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں 2-4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تمام آیتیں میں پڑھ بھی نہیں پاؤں گا اور وقت بھی ساتھ نہیں دے گا، لہذا 2-4 آیتیں آپ سن لیجئے۔ 4 یا 5 آیتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے نبی میں اور بقیہ نبیوں کی نبوت کا جو سرکل ہے، جو دائرہ ہے، وہ کتنا چھوٹا اور کتنا بڑا ہے۔ اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ نے جناب آدم کو جب ہمارے درمیان بھیجا تو آواز دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر ایک خلیفہ بنا رہے ہیں۔ یعنی اللہ اپنی نبوت جو ہے آدم کو جو دے رہا ہے وہ صرف زمین کے لیے ہے، آسمان والوں کے لیے جناب آدم کی نبوت نہیں ہے۔ یہ عہدہ، یہ پوسٹ، یہ مقام جو جناب آدم کو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی ایک حد بندی کر دی ہے، اس کی ایک سیما ہے، اور وہ حد بندی یہ ہے کہ جہاں جہاں تک زمین ہوگی وہیں تک حضرت آدم کی نبوت ہوگی۔ لیکن ادھر زمین کا سلسلہ ختم ہو گیا، جناب آدم کی نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب سنیے جناب نوح کی نبوت کہاں تک ہے، تو خود قرآن نے بھی اس کو بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جناب نوح کے بارے میں بیان کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہوا کہ جناب نوح نے وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے کہا۔ جناب نوح کی نبوت کا جو سرکل ہے، جو دائرہ ہے، وہ صرف ان کی قوم تک ہے، یعنی جہاں جہاں تک قوم نوح ہے وہیں تک جناب نوح کی نبوت ہے۔ اور آگے آئیے، جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم ہیں۔ جناب ابراہیم کے لیے ارشاد ہوتا ہے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے امام بنایا۔ یہ عہدہ امامت جو ہے، جو نبوت کے بعد اور رسالت کے بعد جناب ابراہیم کو دیا گیا ہے، اس میں بھی جناب ابراہیم کو عظمت تو دی گئی، لیکن ان کا جو عہدہ تھا، جو پوسٹ ان کی تھی، وہ محدود کر دی۔ یعنی کیا مقصد؟ صرف انسانوں تک آپ کا عہدہ ہے، جہاں جہاں تک انسان ہوں گے وہاں تک آپ کا یہ عہدہ ہے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ جناب موسیٰ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جناب موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں تم ہمیں اذیت کیوں دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ کھل کر کہہ دیا کہ صرف تمہارے لیے، یعنی جہاں جہاں تک قوم موسیٰ ہے وہیں تک جو ہے جناب موسیٰ کی رسالت و نبوت ہے۔ جناب عیسیٰ کے لیے بھی ارشاد ہوا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ دیکھو جناب عیسیٰ نے کیا کہا کہ اے بنی اسرائیل، ہم تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ یعنی آپ دیکھیے ہر نبی کو جو ہے قوم و قبیلے سے محدود کر دیا ہے، ایک علاقے سے محدود کر دیا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو گنتی بھی بیان کر دی اللہ نے۔ جناب یونس کے لیے ارشاد ہوتا ہے، حضرت یونس ایک نبی تھے، ہم سب جانتے ہیں، ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے 1 لاکھ سے کچھ زیادہ کے لیے جناب یونس کو
نبی بنا کر بھیجا. یعنی یہاں پر تو گنتی بھی بتا دی, یعنی اس سے زیادہ کے لیے جناب نوح نبی بن کر نہیں آئے, 1 لاکھ سے کچھ زیادہ کے لیے حضرت یونس نبی بن کر آئے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہر نبی کی نبوت اور رسالت کو کسی نہ کسی اعتبار سے محدود کر دیا, لیکن جب ہمارے نبی کی بات آئی تو ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے اپنے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, ہم نے اس کو عالمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا ہے. یہ عالمین کے لیے نذیر بنا کر آئے ہیں, یہ رحمت للعالمین ہیں. آپ توجہ کر رہے ہیں. اب ایک سوال یہ ہے کہ پروردگار نے جو ہے ہر نبی کو کسی نہ کسی اعتبار سے محدود کر دیا ہے, کسی کو زمین کے اعتبار سے, کسی کو زمان کے اعتبار سے, کسی کو قوم کے اعتبار سے, کسی کو قبیلے کے اعتبار سے محدود کر دیا ہے. لیکن جب ہمارے نبی کے نبوت کی بات آئی تو کوئی محدودیت نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو ہر نبی جو ہے ایک مخصوص علاقے سے کے لیے محدود کر دیے گئے, لیکن پیغمبر کی نبوت جو ہے پورے عالمین تک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں. پیغمبر اسلام عالمین کے لیے کیوں ہے, اس کی دلیل سنیں کہ پروردگار جانتا تھا کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ پیغمبر اسلام جو ہیں زمین والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, تو اس میں ایک قباحت یہ تھی کہ پروردگار کو معلوم تھا کہ ایک زمانے کے یہ دین اسلام جو ہے اور بقیہ نبیوں کی جو شریعت ہے وہ اس میں فرق یہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت جو ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی تھی. اللہ جانتا تھا, لیکن پیغمبر اسلام کی شریعت جسے دین اسلام کہتے ہیں وہ صبح قیامت تک باقی رہنے والا دین تھا. پروردگار اگر یہ کہہ دیتا کہ ہم جو ہیں زمین کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیج رہے ہیں, تو جانتے ہیں پروردگار کو معلوم تھا ایک زمانہ آئے گا, یہ انسان جو ہے یہ مسلمان زمین سے بلند ہو کر ہوا میں آئے گا, ہوا سے بلند ہو کر خلا میں آئے گا, خلا سے بلند ہو کر فضا میں آئے گا, فضا سے بلند ہو کر اسپیس میں آئے گا, اور وہاں پر کبھی چاند پر جائے گا, کبھی مریخ پر جائے گا, مارس پہ جائے گا. اگر فرض کیجئے خدا یہ کہہ دیتا کہ ہم نے اسلام کو جو ہے وہ زمین تک محدود کر دیا ہے, تو جب یہ مسلمان جو ہے چاند پر پہنچتا تو کہتا اسلام کو ہمارا سلام ہو, اسلام جو ہے وہ زمین کے لیے آیا تھا, ہم تو آسمان پر آ گئے, اب قانون اسلام ہم پر لاگو نہیں ہوگا. اللہ نے آواز دی دیکھو تم زمین کے دائرے کشش سے تو باہر ہو سکتے ہو, لیکن ہمارے نبی کی نبوت کی حد سے باہر نہیں ہو سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین جو ہے یہ دین عالمین کے لیے ہے. زمین عالمین کا ایک حصہ ہے, زمین کل عالمین نہیں ہے, زمین تمام عالمین نہیں ہے, بلکہ عالمین کا ایک پارٹ ہے, عالمین کا ایک حصہ ہے. اس لیے ہمیں جو ہے اس بات کی طرف توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے. اب آئیے ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ ہے رب العالمین اور اللہ کا حبیب ہے رحمت للعالمین. کلمہ کتنا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ کلمہ ہمارا کتنا ہے؟ 3 کلمہ ہے. بہت توجہ کیجئے گا, کلمہ 3 ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, ہے نا. تو کلمہ جب 3 ہے تو اگر خدا رب العالمین ہے, نبی رحمت للعالمین ہے, تو علی کو بھی عالمین کی صفت اللہ دے گا. یہ کوالٹی جو عالمین کی ہے وہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں بھی ہونا چاہیے. یہ بھی عالمین کی صفت لے کر آئیں. تو اب اس کے لیے اگر ہم حدیث پیش کریں گے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس کا راوی درست نہیں ہے,
اس میں فلاں شخص جس نے نقل کیا ہے اس میں یہ کمی ہے، تو حدیث میں تو شک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر میں قرآن کی آیت پڑھوں تو اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ قرآن، آئیے قرآن سے بات کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام بھی صفت عالمین لے کر آئے تھے۔ دلیل سنیے، آیت سنیے، ارشاد ہوتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر، ان اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے، وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے جی ہدایت ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا انشاءاللہ؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور یہ گھر جو ہے یہ عالمین کے لیے جی ہدایت ہے۔ اب میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ ہدایت گھر کرتا ہے یا کوئی اور؟ گھر کیسے ہدایت کرے گا؟ پروردگار کہہ رہا ہے ہدی للعالمین، یہ جو مکے میں اللہ کا گھر ہے یہ ہدایت کرتا ہے۔ اب ایک بہت ہی کامن سوال ہے، بہت سامنے کا سوال ہے کہ کیا پروردگار عالم کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہیں کوئی گھر بھی ہدایت کرتا ہے؟ تو اس کو ایک مثال سے سمجھیے گا تو انشاءاللہ بات مکمل طور پہ واضح ہو جائے گی کہ ہم لوگ اردو زبان میں، یہاں تک کہ عربی زبان میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظرف بول کر مظروف مراد لیتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے نہیں واضح ہو رہی ہے؟ یعنی برتن کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے مراد وہ چیز لیتے ہیں جو برتن میں ہوتی ہے۔ نہیں، بات واضح نہیں کر سکا نا میں، مجھے اس بات کا احساس ہے۔ آئیے ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آج ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج میں فلاں جگہ پر مجلس میں گیا تھا، بڑی ہی لذیذ ٹیسٹی بریانی تھی، ہم نے 2 پلیٹ کھا لیا۔ بہت توجہ کیجئے گا، ہم نے 2 پلیٹ کھا لیا، اور اس کے بعد جو شربت تھا وہ بھی بہت ہی لذیذ تھا، اور 2 گلاس ہم نے پی لیا، 2 گلاس پی لیا، 2 پلیٹ کھایا اور 2 گلاس پیا۔ انصاف سے بتائیے کہ یہ شخص پلیٹ کھا رہا ہے یا جو چیز پلیٹ میں ہے وہ کھا رہا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں نا؟ یہ شخص جو ہے پلیٹ کھا رہا ہے یا جو چیز پلیٹ میں وہ کھا رہا ہے؟ اسی طریقے سے 2 گلاس پی لیا، یہ 2 گلاس پیا ہے یا گلاس کے اندر جو چیز ہے وہ پیا ہے؟ کہ اس نے غلط نہیں کہا ہے، بلکہ لٹریچر اور اردو ادب کا طریقہ یہ ہے، اور ہر زبان میں یہی ہوتا ہے کہ ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، برتن بول کر وہ چیز مراد لی جاتی ہے جو برتن کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ کعبہ ہدایت کرتا ہے، ارے کعبہ ہدایت تھوڑی کرتا ہے، مولود کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ جو کعبے میں پیدا ہوا ہے اصل میں وہ ہادی ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرے نبی آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوا کرتا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک ایک ہادی موجود ہے۔ کل مولائے کائنات تھے، آج ان کا فرزند پردہ غیب میں بعنوان ہادی موجود ہے۔ بس عزیزو، ہمیں اتنا ہی عرض کرنا تھا ایصال ثواب کے کہ یہ مجلس ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کے نقش قدم پر چلنے کی بہتر سے بہتر توفیق عنایت فرما۔ ہاں عزادارو،
ایام عزا چل رہے ہیں، عاشور کا دن بھی آیا اور چلا گیا، اور ہم نے اور آپ نے جناب فاطمہ زہرا کو ان کی آل اور ان کے فرزند کی شہادت پر پرسا دیا۔ آنکھوں میں آنسو آئے، نذرانہ عقیدت ان آنسوؤں کے ذریعے سے پیش کیا، لیکن یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔ ابھی تو ہم نے کربلا کے شہیدوں کا اب تک غم منایا تھا، اب کربلا کے اسیروں کا ہم غم منائیں گے۔ جب عصر عاشور آئی اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی تو عزادارو اب ذمہ داری جناب زینب پر کچھ زیادہ ہی آن پڑی ہے۔ البتہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر عاشور تک ذمہ داری حسین کے دوش پر تھی، کاندھے پر تھی، اور عصر عاشور کے بعد جناب زینب پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی۔ شاید یہ بہت صحیح بات نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصر عاشور کے بعد بھی حسین کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، اور عصر عاشور سے پہلے بھی زینب اپنی ذمہ داری ادا کر رہی تھیں، اور عصر عاشور کے بعد بھی جناب زینب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ اور کیسے ادا کی عزیزو؟ اونٹ کی ننگی پشت کو منبر بنا کر غیروں کے درمیان جناب زینب نے خطبہ دیا اور گویا یہ اعلان کیا، یا رسول اللہ، میدان غدیر میں اونٹ کے کجاوے کا منبر بنا کر اپنوں کے درمیان خطبہ دینا آپ کا کام تھا، اور دشمنوں کے نرغے میں اونٹ کی ننگی پشت کو منبر بنا کر اس پر خطبہ دینا یہ زینب کا کام ہے۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ ایک طرف اپنے خطبوں سے دین مبین اسلام کو دنیا والوں تک پہنچا رہی ہیں، اور دوسری طرف حسین کا کٹا ہوا سر ہے جو نوک نیزہ پر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اے مولا حسین، آپ یہ قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ عجب نہیں آواز دیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا نے کل جو یہ کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، کل میرے نانا نے ایک بات کہی تھی، اس کی دلیل ان کا نواسا حسین پیش کر رہا ہے۔ نانا نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے، یہ دیکھو میرا سر میرے جسم سے الگ ہو گیا ہے، لیکن میں کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ قرآن کا حسین سے رشتہ کتنا گہرا ہے۔ اگر تم حسینی ہو تو تمہیں بھی قرآن سے ایسا ہی رشتہ رکھنا ہوگا۔ تم کٹی ہوئی گردن سے تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن تم عام حالات میں، نارمل حالات میں تو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو۔ اگر تمہارا مولا حسین جو ہے شہادت کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو تمہیں تو زندگی میں جو ہے قرآن کو حاصل کرنا ہوگا۔ ہاں عزادارو، 11 محرم جب آئی ہے تو یہ قافلہ جو ہے کربلا سے کوفہ کی جانب جو ہے جا رہا ہے، لیکن ظالموں نے ایک ظلم یہ کیا کہ قافلے کو اس علاقے سے گزارا گیا کہ جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ جو ہے گنج شہیدہ کے قریب سے گزرا، ہر بی بی نے خود کو اپنے وارثوں کے اوپر گرا دیا۔ جناب زینب اور امام سجاد امام حسین کے جنازے کے قریب آئے۔ ہاں عزادارو، جناب زینب نے کیا دیکھا؟ سید سجاد کی حالت غیر ہو رہی ہے۔ قریب آئیں، اے میرے سید سجاد، اے لال، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ تمہارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، کہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ جناب زینب سے امام سید سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں، آپ دیکھتی نہیں ہیں میرے بابا کا جنازہ کربلا کی زمین پر پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی غسل دینے والا نہیں ہے، کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہے۔ بس جناب زینب نے چاہا کہ سید سجاد کو کچھ سکون عطا کریں، تو ایک مرتبہ اپنا رخ مدینے کی طرف کیا اور آواز دی، اے نانا جان، صلی علیکہ ملیکۃ السماء،
اے نانا جان، آپ کے اوپر جو ہے آسمان سے فرشتے آئے تھے اور انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ آپ کے جانے کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد فرشتوں نے آپ کی نماز میت میں شرکت کی تھی۔ وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاءِ مُقَطَّعَةُ الْأَعْضَاءِ، لیکن یہ حسین ہے جو زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے، جس کے جسم کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ یہ کووڈ-19، یہ وبا، یہ بیماری جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے پروردگار، اس سے ہم سب کو نجات عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔